وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب
گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ لائق عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے بڑی بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں بیٹھنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع مرحمت فرمایا۔ اس بابرکت محفل میں آپ اور ہم حسنین کریمین کی دربار گوہر بار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ان مقدس ہستیوں کا اور ان بابرکت ذاتوں کا ذکر نہ تو ہماری زبان اس قابل ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو کما حق بیان کر سکیں، کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کئی آیات مقدسہ ہیں جس میں اہل بیت اطہار کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، اور احادیث کی تو کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سا اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ پاک گھرانہ ہے اور مقدس خاندان ہے جسے ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس خاندان کی پاکی کا ذکر فرمایا، اور یہ ساری آیات مقدسہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے اور آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اب یہ سارا گھرانہ پاک ہے، اور پاک فرمایا ہے رب نے۔ ویسے تو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز عطا فرمائی سب پاک ہے۔ عموماً ہم لوگ اپنے معاشرے میں بھی ان الفاظ کو بولتے ہیں، نبی پاک، دین پاک، قرآن پاک، اللہ پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، اہل بیت پاک۔ تو یہ سارے پاک ہیں، اور ان سارے پاکوں کو ماننے والا جو ہے اسے بھی ہر حال میں رہنا چاہیے پاک۔ اس لیے آپ اور ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں ان پاک ہستیوں کی محفل سجتی ہے تو فرش بھی پاک، اسٹیج بھی پاک، اور جو عقیدت میں آ کر بیٹھتے ہیں مجھے مکمل یقین ہے کہ وہ بھی پاک۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور پھر یہ کرم بالا ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری ہستیوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔
اس میں سے ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. یہ رب کا بڑا کرم ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے بعض سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کچھ سے محبت رکھتے ہیں، کچھ سے نہیں رکھتے. لیکن اہل سنت و جماعت کا بیڑا ہے پار. اہل سنت کا بیڑا ہے پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. تو یہ خاصہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ کی ذات پاک سے جس چیز کی نسبت ہو گئی، ایمان والا ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے. اگر میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھوں کہ دنیا میں ملک تو بہت ہیں اور ایک سے ایک شاندار ملک ہیں، بڑے ہریالی والے، باغات والے، زبردست مال والے، دنیاوی اعتبار سے ان ممالک میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان ملکوں سے کوئی محبت نہیں. عرب کا نام لو تو چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آتے ہیں اور مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ عرب میں پہاڑ ہیں، ریگستان ہے، پانی کی قلت تھی، باوجود اس کے عرب سے محبت کیوں ہے؟ تو جواب یہی آئیں گے کہ نسبت ہے آقا کی ذات. یعنی ملک عرب سے ہمیں محبت ہے اور ہر ایمان والے کو ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ ملک مصطفیٰ کا ملک ہے. شہر بہت ہیں لیکن ہمیں کسی شہر سے اتنی محبت نہیں جتنی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے. بھئی کیوں؟ بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور جن کی بڑائی بھی کیا ہے، ضرب المثل ہے. اور ایسے بھی شہر ہیں کہ دنیا والے ان شہروں کو کہتے ہیں عروس البلاد، اور یہ عروس البلاد ہمارے ہند میں ہے. بلد مانا شہر اور عروس البلاد یعنی شہروں کی دلہن. اور یہ نام دیا گیا ہے آپ کی اس ممبئی کو، یہ عروس البلاد ہے. بھئی چاہے عروس البلاد ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس سے محبت تو ہمیں نہیں ہے، کوئی محبت نہیں. اور نام لو مکہ المکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا، تو نام لیتے ہی ہر مومن کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش انہیں دیکھوں. اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگتا ہے کہ مولا دکھا دے خدایا وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. عروس البلاد پہ نہیں، مدینے پہ برستی ہے. مکہ المکرمہ میں تجلیات اور انوار کی برسات ہے. اور ان شہروں سے محبت اس لیے ہے کہ نبی کے شہر ہیں. آل اولاد تو سب کی ہے لیکن کسی اور کی اولاد سے محبت نہیں ہے، نہ آل سے محبت ہے. اگر ہوگی تھوڑی بہت تو اپنی آل سے، اپنی اولاد سے، جو انسان کی ایک فطرت ہے. لیکن باقی کسی کی آل سے، کسی کی اولاد سے محبت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اور جہاں آئی بات آل نبی کی تو صرف اہل بیت اطہار کا نام سن کر کے اور آنکھیں ساون اور بھادوں کی طرف برسنے لگ جاتی ہیں. تو آخر اس آل اور اس اہل بیت میں ہے کیا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نسبت ہے نبی سے. تو ہم تو الحمدللہ انہی نسبتوں کے غلام ہیں. اور بزرگوں نے تو انسان ہے، اس گلی کوچے میں پھرنے والے کتوں کی بھی تعظیم کی اور ان کے بھی قدم چومے ہیں کیونکہ نبی کی گلی کا کتا ہے. اور تعظیم تو اپنی جگہ پہ بہت پائے کے بزرگ ہیں جو اپنے آپ کو شہر مدینہ کا کتا کہلاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں
کہ اگر انسان نہ ہو کر کے مدینے کا کتا ہوتا تو اس پہ مجھے فخر ہوتا. تو الحمدللہ ہم نسبت کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے اور اس غلامی کو بھی سلامت رکھے. یہ محفل پاک جو آج منعقد کی گئی ہے، اتنا زبردست نام دیا گیا ہے، یعنی یہ ان ہستیوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج زبردست مجمع ہوگا. نام کے حساب سے میرا خیال آج یہی تھا کہ غلام ہے. واہ واہ. باقی محفل میں آئیں یا نہ آئیں لیکن امام حسین کی محفل میں آئیں گے جی، امام حسن کی محفل میں آئیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کے ذکر کی محفل میں آئیں گے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور یہ اجمالی طور پہ فرمایا اہل بیتی امان لأہل الارض. یہ احسان نہیں تو اور کیا. میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت جو ہیں یہ ساری زمین والوں کے لیے امن اور سکون کا ذریعہ اور سبب ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں اس پرفتن دور میں بھی اگر کہیں امن ہے، کہیں سکون ہے، چین ہے، اور اگر کہیں سلامتی ہے تو یہ صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا. اگر صرف اسے حدیث پاک کی روشنی میں عرض کیا جائے تو یہ حدیث تو بڑی جامع ہے. میرے اور آپ کے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اہل بیت ایمان والوں کے لیے امن ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا ایمان والوں میں بھی کچھ صرف دعوے دار ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. حقیقت میں سب ایمان والے نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پھر ایمان والے ہیں کون، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور سارے عمر بھر دین کے کام کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سب ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر پتہ کیسے چلے کہ ایمان والا ہے کون؟ یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ صرف دعویٰ کرنے والے سب ایمان والے ہیں یا نہیں، تو میں عرض کر دوں سب ایمان والے نہیں ہیں. بالکل حدیث پاک اور قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ عرض کر رہا ہوں. دعویٰ بھلے لاکھ کریں، چاہے عرب میں رہیں یا عجم میں، اور چاہے وقت کے شیخ ہوں یا زبردست علم کے سمندر ہوں، ایمان والے صرف وہی ہیں میرے اور آپ کے آقا کے فرمان کی روشنی میں. حضور نے فرمایا جس کے دل میں حسنین کی محبت ہوگی وہی ایمان والا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حسنین کریمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا. اس کو اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی علامت ہے. اگر یہ سچی محبت ہے تو سمجھ لو ایمان والا ہے، اور اگر نہیں ہے تو بے ایمان ہے. وہ بھلے دعویٰ کرے لیکن رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے اس پر دلیل مانگیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. یہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا کی آل سے محبت رکھنا ایمان والے پہ فرض ہے. اور اب بھی اگر کسی پڑھے لکھے کو سمجھ میں نہ آئے تو امام شافعی کا قول پڑھ لے. یہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو فرض کے طور پہ آسمان سے اتارا ہے. اب جب فرض ہے تو جو فرض کو فرض نہ مانے مومن رہے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مومن پہ فرض کر دیا. اور ایک بات عرض کرتا چلوں ابتدا میں، دنیا میں کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایسا نہیں ملے گا
جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں رب کا پیارا ہو جاؤں، نہیں ملے گا۔ یہ جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں دائرہ دین میں رہ کر، اور یہ جتنے بھی امور ہیں جن کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے، پھر چاہے اسے ریاضت کہیں، بندگی کہیں، مجاہدہ کہیں، اور جو جہاں یہ سب کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد اور مطلوب یہی ہے کہ اللہ کا پیارا ہو جائے، باقی کوئی مقصود نہیں۔ اس سے ولی الگ ہیں، کیونکہ ولیوں کا مقصود رب کی ذات ہے، وہ نہ دوزخ کے ڈر سے اور نہ جنت کی چاہت میں، وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف رب کے لیے۔ اور جو ایمان والے ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے پیارے ہو جائے، یہی تو مقصد ہے نا سب کا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر اس پر بھی کوئی سوال کرے کہ پیارے ہو گئے تو ہوگا کیا، یعنی اگر ہم اللہ کے پیارے ہو گئے تو ہوگا کیا، تو جواب بالکل آسان ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کا پیارا ہے۔ اور یہ سب پیارے اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ پیارے بنے جنت میں چلے جائیں، بس یہی ہے مقصد، جنت میں جانا، مقصد یہی ہے جنت میں جانا۔ اچھا، جنت بنائی رب نے اور بسائیں گے مصطفیٰ، اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ خالق ہر شے خدا ہے، وہ مالک ہر شے مصطفیٰ، ہر چیز کا خالق خدا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے تبارک و تعالی، اور ہر چیز کے مالک مصطفیٰ ہیں۔ واہ واہ واہ، جانا چاہتے ہیں جنت میں اور چاہتے ہیں پیارے ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ اب میں آپ کی خدمت سے عرض کر دوں، جنت میں بادشاہی کس کی؟ بھئی جنت کے مالک مصطفیٰ ہیں، جنت کی بادشاہی کس کی؟ اب یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جنتیں کتنی اور جنت کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، اور ایک مومن کو جنت کتنی ملے گی، یہ عقل جو ہے نا چھوٹی سی ہے، اس میں یہ بات آپ ہی نہیں سکتے، اس لیے ممکن ہے کہ کوئی اس میں پھنس کے رہ جائے۔ جنت جو ہے نا، جنت اس کے بارے میں ایک قول عرض کرتا چلو، ارض السماوات والارض، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ جو رب نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے اس کی بہاریں نہیں، اس کی صرف لمبائی چوڑائی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا لو تو یہ تو صرف جنت کی چوڑائی بنے گی، لمبائی رب جانے، یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ اور جس جنت کی چوڑائی اتنی ہو، السماوات والارض، یعنی ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا لو، اور یہ سب مل کر کے جنت کی چوڑائی۔ اب جنت کا ذکر تو آپ سنتے ہی ہوں گے، اور اگر نہ سنا ہو تو ذرا سنا دوں، اور وہ صرف اس لیے سنا دوں کہ ہم سب جنت کی متمنی ہیں، اور انشاءاللہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، گناہ گار ہے تو سزا بھگت کے جائے گا، اور کسی کی سفارش سے جائے گا، تو پھر میرے آقا شفیع ہیں تو شفاعت کیا بات ہے۔ اور خود میرے آقا نے فرمایا شفاعتی للکبائر من اہل امت، یعنی جو کبیرہ گناہ کرنے والے میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ کتنا بڑا کرم ہے، تو شفاعت سے جائیں گے، سزا بھگت کے جائیں گے۔ میں جنت کی یعنی بڑائی کی بات کر رہا ہوں بڑے اختصار سے، یہ بات آئی ہے تو عرض کرتا چلو۔ آخری میں آخری جو ایمان والا، ذرہ بھر ایمان والا نکلے گا دوزخ سے، بس یہ آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی ایمان والا دوزخ میں نہیں، یہ آخری ہے۔ اور اس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، بڑی یعنی ایمان افروز حدیث ہے، یعنی سارے نکال دیے گئے شفاعت سے، رب کی رحمت سے، اور ذرہ بر ایمان تھا تو اس ایمان کے صدقے میں سزائیں بھگتی، دوزخ میں رہے اور رب نے نکال دیا حضور کے صدقے میں۔ یہ ایمان ہے، ایمان بڑی زبردست چیز ہے۔
جو سب سے آخر میں نکلے گا اس کا حال بیان کیا ہے. وہ آدمی ایمان والا جو سب کے آخر میں نکلے گا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ دوزخ میں رہے گا اور باہر ایک درخت نظر آئے گا، زبردست درخت سایہ دار. وہ عرض کرے گا مولا اس دوزخ سے نکال کے اور اس درخت کے سائے میں پہنچا دے، تو میں سمجھوں گا کہ جنت میں پہنچ گیا. اب اس نے دعا مانگی، رب نے فرمایا کہ یہ تو میں تجھے دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر سوال مت کرنا. اور یہ کہے گا مولا بس اتنا کرم کر دے تو پھر سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اسے حضور کے صدقے میں دوزخ سے نکال کے درخت کے سائے میں پہنچا دے گا. اب یہ آخری مومن، اللہ اکبر، آخری کرم تو دیکھیں. اب یہ اس درخت کے سائے میں گیا، سکون ملا، راحت ملی، آگ سے نکلا اور درخت کا سایہ ملا، تو ایک حساب سے تو گیا اسے جنت ہی مل گئی. لیکن بندہ ہے صاحب، بندہ وہاں رب سے اس نے وعدہ کیا تھا نہیں مانگوں گا. اس درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے پھر ایک اس سے بھی اچھا درخت نظر آیا، تو دل میں خیال پیدا ہوا مانگ تو لوں. مانگنے میں حرج ہی کیا، اور مانگنا بھی چاہیے. ملے نہ ملے یہ بات کی بات ہے، مومن کی شان مانگتا ہی رہے. اور جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس پہ رب اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ساری عبادتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے پہ راضی ہوتا ہے. اور راضی اس لیے ہوتا ہے کہ رب جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے سوا کوئی در ہے نہیں کہ جہاں جا کے مانگے، اس لیے مجھ سے ہی مانگ رہا ہے. اس لیے اس دعا کو مخل عبادت کہا گیا. الدعا مخل عبادت، یعنی عبادتیں یہ جو اوپر کا چھلکا ہے اور اندر مغز جو ہے نا وہ دعا ہے. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں ہر عبادت کے بعد دعا ہے. اور آج کل کچھ لوگ دعا مانگتے ہی نہیں. تو بتائیے ان کا اس حدیث پہ کوئی عمل ہے یا حدیث کو سمجھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں سمجھا. اور ہم ہیں کہ الحمدللہ دعا پر دعا، دعائے ثانی، دعائے اول. اور اس میں بھی کچھ لوگ نکل جائیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن دعا مانگی جاتی ہے. دعا کیوں نہ مانگیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کے حکم پر گھر تعمیر کیا تھا، اور وہ گھر اللہ کا گھر تھا. بن کر کے تیار ہوا تو انہوں نے اس وقت بھی دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا، اے مولا حکم تیرا تھا، بنایا ہم نے ہے لیکن قبول فرما. تو کیا وہ گھر بنانا قبول نہیں تھا؟ قبول تھا. لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. اور کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. تو امتی کو تو چاہیے کہ وہ ہر حال میں دعا مانگتا رہے. اور دعا مانگنے والا کبھی اس دنیا میں ناکامیاب نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں بات بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے تو کیا مطلب بڑھ جاتی ہے. اب میں اگر اسی دعا والے مسئلے پہ چلتا رہوں تو باقی سب رہے گا ایسے ہی. حالانکہ یہ ہے بہت بڑی چیز، زبردست چیز، زبردست. اللہ اکبر. اور رب کو راضی کرنے کا جہاں دیگر طریقے ہیں وہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے، مانگیں مانگیں اور پھر وہ یہ یقین رکھ کر کے مانگیں. مانگیں گے، مانگے جائیں گے اور من مرادی پائیں گے. مانگیں گے، مانگے جائیں گے اور من مرادی یعنی پائیں گے. کیوں پائیں گے؟ اس لیے کہ یہ دربار وہ ہے کہ یہاں پر نہ تو مطلب اگر مگر کا معاملہ ہے اور نہ یہاں لا ہے. یہاں مانگنے والا کبھی محروم لوٹتا ہی نہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا، اس نے دوسرا درخت دیکھا، دوسرا درخت، اور صبر کیا، بہت صبر کیا. لیکن وہ دوسرا درخت اتنا یعنی بہترین تھا کہ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا
یہ جو سامنے درخت دیکھ رہا ہوں اس کے پاس پہنچا دے تو بڑی مہربانی، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے وہ پہلی بار تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس درخت کے پاس پہنچا، نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے۔ اب یہ بندے نے مانگ تو لیا، رب نے فرمایا تو نے کہا تھا اور میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ نہیں مانگے گا، اور تو پھر مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ تیری دعا قبول ہے، وہ دوسرے درخت کے پاس پہنچا دیتا، اب مت مانگنا، اب مت مانگنا۔ اس نے کہا اب نہیں مانگوں گا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نظر آیا، بالکل جنت کے دروازے پہ۔ دیکھتا رہا، پھر امید نے کروٹ بدلی۔ اللہ اکبر، رب سے بندہ امید نہ رکھے تو کس سے رکھے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندہ تو چاہے جس حال میں ہے اپنی حال کو مت دیکھ، رب کی رحمت کو دیکھ۔ کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لاکھ دنیا والے تجھے مایوس کریں لیکن تجھے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو مومن ہے وہ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ خود رب نے فرمایا لا تقنطوا، مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ تو جو رب خود فرما رہا ہے نا امید مت ہونا، تو ظاہر بات ہے امید بر آئے گی تب نا، جی بے شک حق، لیکن کبھی بھی نا امید رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو دروازے پہ جب دیکھا تو پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا مولا اب وہاں پہنچا دیں، پھر نہیں مانگوں گا۔ کیا بات ہے، دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ بھی عجیب ہیں، عجیب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ اب مت مانگنا، اب مت مانگنا، تیری دعا قبول ہے۔ اس درخت کے اب جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا، دروازے پہ پہنچا تو جنت کی خوشبو، اللہ اکبر، جنت کی ہوائیں، ہائے ہائے ہائے، جنتیوں کی آوازیں، جی اللہ اکبر۔ اب یہ دروازے پہ ہے اور اندر کا معاملہ دیکھ کے اندر ہی اندر بے قرار کی تین بار عہد توڑا، اور اب یہ جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آ رہی، کروں کیا؟ اللہ، لیکن پھر امید نے ڈھارس بندھائی، کیا بات ہے، اور اس نے پھر ہاتھ اٹھائے کہا مولا ذرا جنت کے اندر بھیج دے، دروازے کے اندر۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، تو تیری بڑی مہربانی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ جو میرے آقا نے حدیث بیان فرمائی اور جو انداز بیان فرمایا اس پہ ایمان والے جھوم جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہنسنے سے پاک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات اس ہے، بندے کے اس حال پہ گویا کہ رب نے یعنی مسکرایا یا ہنس پڑا، اللہ، اور اس سے مراد ہنسنا نہیں بلکہ راضی ہونا ہے۔ جی رب فرمائے گا یہ عجیب بندہ ہے، ہائے، یہ بار بار عہد کرتا ہے پھر توڑتا ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ جنت کے دروازے پہ وہ اندر بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے جتنی دنیا ہے نا دنیا اتنی جنت دے رہا ہوں، اب مت مانگنا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، حدیث۔ عقل کے گھوڑے پہ سوار مت ہونا، ورنہ یہ گھوڑا ایسے گڑھے میں گرائے گا پھر گھوڑا تو کیا باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حق ہے، یہ ہے معاملہ ایمان کا، اور بے شک حق ہے، حق ہے۔ اس گناہگار آدمی کو اتنی بڑی جنت ملی ہے تو پھر امام حسن کو کتنی بڑی جنت ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسنین کریمین، سبحان اللہ سبحان ہے اللہ۔ کوئی جو صدیق اکبر کی جنت کا اندازہ لگا سکے؟ ہائے ہائے، بہت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، محی الدین، معین الدین، یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کو جو رب جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جنت وہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پہ کبھی اس کا خیال گزرا، وہ ہے جنت۔
اس لیے تو جنہوں نے سمجھا تھا نا انہوں نے سونا ہی چھوڑ دیا. سونا ہی چھوڑ دیا. کیا بات ہے, بہت اچھے, بہت اچھے. اس برباد کرنے والے سونے میں رکھا ہی کیا ہے, ہائے ہائے ہائے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنت, اور یہاں صرف نام سنا ہے. اور واقعی اگر جنت کی حقیقت معلوم ہو اور پھر جو رب کرم فرمائے گا اس کا علم ہو تو کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا بے نمازی نظر ہی نہیں آئے گا, بہت اچھے, بہت اچھے. نظر ہی نہیں آئے گا. جی جی جی. اور اگر اسے یہ پتا چلے کہ یہ کام کرنے سے جنت میں اونچے درجے ملتے ہیں, ہائے ہائے, واہ 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 واہ. تو یہاں جیسے کمپٹیشن چل رہا ہے, ہائے ہائے, کیا بات. بزرگوں نے واقعی ایسے ہی کیا ہے کہ اس نے اتنے درجے حاصل کر لیے تو میں وہ کام کروں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. کیا بات ہے. اور یہ ہوتا تھا صاحب, ہوتا تھا. جی. لیکن چونکہ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو اس ساری چیزوں کو عقل پہ ناپا جاتا ہے, اور عقل سے یہ بات اسی لیے تو ابھی تک جہاں ہیں وہیں پڑے, ورنہ حقیقت میں مومن بندہ تو ہے اس لیے کہ وہاں پہ درجے حاصل کرے, کہیں سر جھکانا نہ پڑ جائے. ایک سے ایک اونچے سے اونچا درجہ, اور وہ درجے ملتے ہیں کس سے, اور درجے ملتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے. یہ ساری شریعت کے احکام ہیں ہی اس لیے کہ بندہ جنتی بنے, جنت میں اعلیٰ مقام ملے, کیونکہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے, یہاں تو چند دن رہنا ہے. خیر بات بڑھ گئی, بڑھ گئی نا, بہت بڑھ گئی. کوئی حرج نہیں, بڑھ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, بڑھتی رہے. میں ایک سوال کر رہا تھا, مجھے اس کا جواب دینا ہے. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پیارا بنوں, اور پیارا بنوں گا تو جاؤں گا جنت میں. پیارا بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور جو پیارا ہوتا ہے نا وہ محبوب. یہ دیکھیں, یہ بات بھی قابل غور ہے. ایک ہے محب اور ایک, تو جو پیارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محبوب, اور جو اس کو چاہتا ہے وہ ہے محب. دونوں میں بڑا فرق ہے, محب اور محبوب. محب اور محبوب, جنت میں جائے گا وہ جو ہو محبوب, پیارا. اب میں جو حدیث پاک عرض کرنے جا رہا ہوں, مجھے یہ یقین تو کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں اس میں خطا بھی کر بیٹھوں, لیکن میں یقین کر سکتا ہوں کہ آپ اس سے واقف ہوں گے, اس حدیث سے واقف ہوں گے, اور اگر نہ ہو تو آج سماعت فرما لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی جی, الحمدللہ. اور وہ حدیث پاک یہ ہے, احب اللہ, یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے, احب اللہ, اور اس کا معنی ہے اللہ نے محبوب بنا لیا. اللہ نے محبوب. اب اس کے آگے کس کو, اللہ نے تو محبوب بنا لیا, لیکن کس کو؟ اب اس کا جواب کون دے؟ جواب بھی وہی ذات دے سکتی ہے جس نے یہ مژدہ سنایا, باقی تو کوئی نہیں دے سکتا. اور یہ حدیث ہے تو فرمان مصطفیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اسے محبوب بنا لیا. واہ واہ واہ. اب یا رسول اللہ کس کو؟ ہائے ہائے, سنیں, بڑے غور سے سنیں, اور اگر کسی کو کوئی شک ہو تو آگے کتاب میں خود نظر سے دیکھیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. احب اللہ, اللہ نے محبوب بنا لیا. یا رسول اللہ, آقا ذرا یہ تو بتائیں کس کو؟ تو کس کو کہ جواب میں نمازی نہیں, حاجی نہیں, کیا بات ہے. حالانکہ سب پیارے اگر ایمان والے ہیں, مجاہد نہیں, سخی نہیں, ریاضت مجاہد بندگی والا یہاں پہ وہ بھی نہیں, تو پھر ہے کون جس کو اللہ نے محبوب بنا لیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا احب اللہ, اللہ نے محبوب بنا لیا. جواب سنیں, فرمایا من احب حسینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے.
جس نے بھی امام حسین سے محبت کی اللہ نے اس محبت کرنے والے کو محبوب بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسنین کریمین، اہل بیت مصطفیٰ کا دامن. سبحان اللہ. سبحان. صرف دو ہی جملے ہیں، ہر آدمی یاد بھی کر سکتا ہے. احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اس محبت کرنے والے کو اللہ نے کیا بنا لیا؟ محبوب بنا لیا. اور اسی مضمون کی ایک حدیث اور بھی ہے، بالکل اسی مضمون کی ہے، اور یہ دوسری حدیث جو ہے اس پہلی حدیث سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ اسے زیادہ بیان بھی کیا جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. اب بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ عرض کروں تو پھر یہ بات 10-15 منٹ اور بڑھے گی، کیونکہ معاملہ یہاں محبت کا ہے. محبت کا ہے یا نہیں؟ اور اگر دو جملوں میں آپ سے پوچھوں تو آپ نہ بتائیں پھر بھی جانتے سب ہیں. ایمان نام ہے محبت رسول کا. ایمان نام ہے محبت ہے، یعنی اگر رسول کی ذات سے محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں. اب رسول کی ذات سے محبت یہی ایمان ہے تو میرے آقا تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے تو محبت میں سچا وہی ہے جو میرے نواسوں سے محبت کرے. تو گویا کہ ایمان کی علامت جو میں نے عرض کیا تھا اس پر دلیل یہی حدیث ہے. ایمان نام محبت رسول کا ہے، اور خود رسول فرما رہے ہیں کہ من احبہما فقد احبنی. جس شخص نے ان دو سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. شرط اور مشروط ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میری محبت کا نام ایمان ہے، لیکن جس نے میرے ان شہزادوں سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے، اور اگر ان سے محبت نہیں تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے بھی محبت نہیں. اور جب محبت نہیں تو ایمان نہیں، اور محبت ہے تو ایمان ہے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، آگے معاملہ بدل گیا. آگے معاملہ بدل گیا. میرے آقا نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، یعنی میرے ان دو بیٹوں کو، حسنین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور آیت سے بھی ثابت ہے، قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس مضمون کی حدیثیں بھی بہت ہیں. اور ایک حدیث وہ ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا نسب اس کی پشت سے چلا، لیکن فرمایا میرا نسب علی کی پشت اور فاطمہ کے پیٹ سے چلے گا. اس لیے دونوں شہزادوں کو کہا جاتا ہے ابن رسول اللہ. اور خود میرے آقا نے منبر پہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، فرمایا ہوگا ابنایا و ابنا ابنتی. فرمایا حسنین کو صرف نواسائی مت سمجھنا. فرمایا میں ختم المرسلین ہوں اور میں نبیوں کا سردار ہوں، میں نبیوں کا نبی ہوں، اور یہ دونوں شہزادے میرے بیٹے بھی ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، گویا نواسے بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے آقا کی اولاد اگر چلی ہے تو حسنین سے چلی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ. آپ نے فرمایا یہ دونوں یعنی حسنین کریمین، امامین، سیدین، شہیدین، طیبین، طاہرین. کیا بات ہے، بہت اچھے. القاب تو اتنے ہیں کہ کتاب بن جائے، اور القاب بھی ایسے ایسے ہیں کہ سبحان اللہ. ریحان یہ من الدنیا، ریحان یہ من الآخرت، صبت النبی. سنتے تو ہیں لیکن کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ مراد تو تب چلے جب ایک ایک پر ایک تقریر کی جائے. کوئی معمولی ذاتیں ہیں کہ جس کو آپ سوچیں کہ بھئی آسان ہے، نہیں، سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. سمجھنا مشکل ہے.
اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں ایک بند پڑھتا ہوں، ذرا چاروں کے انداز سے بتا دیں کہ سمجھے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ ساری شانیں آ گئی حسنین کی، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو تب نہ۔ اب یہاں موجود معلوم نہیں ہے تو معدوم کون سمجھے؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک حصے سے حسن بنا اور ایک حصے سے حسین بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسنین کریمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، لاجواب۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک سے حسن بنا اور ایک سے حسین۔ الحسن کان اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین ما اسفل من ذلک۔ امام حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھے سینے سے سر تک، اور امام حسین مشابہ تھے سینے سے پیر تک، اور اس پر حدیثیں موجود ہیں، احادیث کریمہ میں صحابہ میں یہ باتیں ہوتی تھی۔ جب کوئی صحابی کسی دوسرے سے کہتا کہ آج مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، بعد میں آنے والے صحابہ کے بعد تابعین اور جنہوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا تھا، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، اب ادھر صحابہ ہیں اور اب دور آیا تابعین کا، اور تابعین میں سے اگر کسی نے کہا کہ میں نے حضور کا دیدار کیا، حالانکہ اس آنکھ سے اس نے دیکھا نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیدار کیا ہے، تو صحابہ پوچھتے دیدار کیا ہے تو بتا تھے کیسے؟ اگر تو نے دیدار کیا ہے تو بتا مصطفیٰ تھے کیسے؟ تو وہ جھوم کر کے کہہ دیتا امام حسن جیسے۔ وہ کہتا میں نے حضور کو دیکھا ہے، اور صحابہ پوچھتے حضور کیسے تھے تو وہ کہتے امام حسن جیسے۔ اس لیے کہ امام حسن حضور کے بالکل مشابہ تھے، بالکل مشابہ تھے۔ اور یہ دو تصویریں تھیں جو میں نے ابھی بند پڑھا، اس کا میں نے ایک لفظ بھی جو ہے نا اس پہ تشریح نہیں کی، صرف میں نے کہا تھا میں بند پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کے چہروں پہ تاثرات کیا آتے ہیں، اور تو یہاں تاثر کا سمجھنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہے چہرہ ایک کتاب ہے، انسان کا چہرہ بھی ایک کتاب ہے، اور کتاب کو جیسے ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا ویسے چہرہ بھی ہر آدمی، اور کچھ لوگ جیسے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں ویسے کچھ لوگ چہرے پڑھنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، بڑے زبردست دھوکے میں پڑ گئے، کیونکہ کتاب تو پڑھی لیکن سمجھ نہ سکے، لکھا کچھ تھا سمجھ گئے کچھ، اس لیے چہرے کو بھی پڑھیں تو ذرا پہلے اس کا بھی تجربہ حاصل کر لیں، تجربہ حاصل کر لیں، پھر چہروں کو پڑھ کر کے نتیجے پہ پہنچیں گے، نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے وہ بند تو پڑھ دیا، اس کی میں نے تشریح نہ کی اور نہ کرنی ہے۔ امام حسن حضور کے مشابہ، اور دونوں شہزادے، اس لیے تو ان دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک بات آپ نے بھی سنی ہوگی، مظہر جمال مصطفیٰ اور مظہر کمال مصطفیٰ، یہ دونوں شہزادے میرے آقا کے جمال اور کمال کا مظہر، مظہر کہتے ہیں اس کو جہاں سے کوئی چیز ظاہر اور نمایاں ہو، دکھائی دے، وہ ہے مظہر، ایک ظاہر اور ایک مظہر۔ اور یہ بڑی گہری علمی گفتگو ہے، اور اس گفتگو کا یہاں رکھا ہی کیا ہے، یہاں تو ہونا چاہیے کوئی واقعہ جو ابھی تک میں نے ایک بھی عرض نہیں کیا ہے، ایک واقعہ بھی اگر ایک بھی عرض کر دیتا تو سبحان اللہ۔ واقعات کا جب ہم وہاں پہنچیں گے تب نہ بیان کریں گے، ابھی تو حدیثیں بھی دو ہی پڑھی، آیتیں تو 4 لے کے آیا ہوں۔
اور جو خطبے کے بعد پڑھی اس کا تو ترجمہ بھی نہیں کیا ہے. اور یہ ساری آیتیں اہل بیت کی شان میں، ساری آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما رہا ہے. اس لیے تو میں نے بند پڑھا تھا کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ہم کیا کریں گے اور ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ نفوس قدسیہ اور یہ خاندان کتنا پاک ہے جن کی پاکی کا خود رب بیان کر رہا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کا نام ہی آیت تطہیر ہے. یہ آیت جو نہیں آیت تطہیر ہے. اور پھر میں نے جو کہا کہ یہ ابن رسول اللہ حسنین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. آیت پڑھ کے دیکھ لیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یا ابنا کا لفظ آیا ہے. ابنا کہتے ہیں بیٹوں کو. اور جب حکم ہوا تھا بیٹوں کو لے کے نکلو تو کسی اور کو نہیں لیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے حسنین کو لیا تھا. اور اس آیت کی تفسیر کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں میرے بیٹے، یہ ہیں بیٹے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسنین کریمین کی شان تو بہت بلند اور بالا ہے. ہم آئے ہیں نذران عقیدت پیش کرنے، اور جہاں تک میرا خیال ہے نذران عقیدت تو پیش ہو چکا. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اور شانیں تو اتنی بلند ہیں، فضیلتیں اتنی ہیں کہ بھلے ساری عمر بیان کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے. اور اگر عقیدت ہوتی نا، عقیدت یہ ذرا بھاری بات آ رہی ہے، بھاری تھوڑی سی. یہ اب تک جو باتیں تھیں وہ بڑی آسان تھی، اب بھاری بات آ رہی ہے. ہم سب محب اہل بیت ہیں یا نہیں؟ کہیں گے بے شک ہم محب اہل بیت ہیں. ہمارے دل میں حسنین کی محبت ہے یا نہیں؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہی محبت ایمان کی علامت ہے. اچھا محبت ہے تو اب اگر میں ایک لفظ بولوں محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب کون سمجھے؟ اب کیا کیسے سمجھائیں بھائی؟ یعنی محبت تو ہے لیکن محبت کے بھی کچھ مطالبے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور ان تقاضوں میں سب سے پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہر محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور ہر محب یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے محبوب کو تکلیف ہو، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا محبوب ناراض ہو. اور اگر یہ دنیاوی فانی محبت بھی ہے، مجازی محبت بھی ہے، تو ہر چاہنے والا اپنے محبوب کو راضی رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کرتا ہے، چاہے قرضہ لینا پڑے اور قرضہ نہ ملے تو چاہے چوری کرنی پڑے، لیکن محبوب کو راضی کرنا ہے. اس نے یہ کہا یہ نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، چہرے کا رنگ بدل ہو جائے گا، بولنا چالنا بند ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ. اب اس کو تو راضی رکھنا ہی ہے. یہ مجازی محبت ہے، یہ تقاضا ہے، یعنی محبوب کو راضی رکھنا ہی ہے، راضی رکھنا ہی ہے. ہم اگر محب ہیں، امام حسین محبوب ہیں، ہم محب ہیں، اہل بیت محبوب ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی کوشش یہ کریں کہ چاہے جیسے ہو انہیں راضی رکھنا ہے. اور اگر ہمارا یہ حال ہے تو سچے ہیں، اور اگر یہ حال نہیں ہے تو آپ بول دیجئے. اتنا بھی نہیں بول سکتے. یعنی اگر یہ حال ہے، ہر حال میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں انہیں راضی رکھنا ہے. اور وہ راضی تب ہوں گے جب ہم ان کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر اور اسی طرح زندگی بسر کریں تو وہ راضی ہوں گے. اور اگر ان کا طریقہ کچھ اور تھا اور یہ دعویٰ کرنے والے کا طریقہ کچھ اور ہے تو پھر راضی کیسے ہوں گے؟ بھائی اس کو میں اور آسان کر دوں. منزل پہ پہنچنا ہے، ایک کو بنایا رابر
ہم نہیں جانتے کہ منزل کدھر ہے، راستہ کون سا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا. جانکار کو بنا لیا رابر. اس نے کہا بس اب تیرا کام میرے پیچھے چلنا ہے. ہائے ہائے، اب بہت تجھے اچھا. کچھ بھی نہیں دیکھنا، کیا بات ہے. تجھے صرف میرے قدموں کو دیکھنا ہے، جدھر میں ادھر تو. منزل پہ پہنچانا میرا کام. اچھا ہم پیچھے چل پڑے. تھوڑی دیر جا کے ہم بیٹھ گئے، وہ جا رہا ہے. جی، ہم بیٹھ گئے، وہ جا رہا ہے. اچھا وہ جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جل بھی ہوگا. کچھ دور جا کے نظروں سے اوجھل ہو گیا. اوہ، اب جب وہ اوجھل ہو گیا تو اب ہمیں راہ کیسے ملے؟ اب کوئی وہاں بتانے والا بھی نہیں. راہیں بہت ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. بھٹک گئے. منزل پہ تب پہنچتے جب اس کا پیچھا نہ چھوڑتے اوہ، اور ہر حال میں اسی کے پیچھے چلتے. کیا بات ہے. اپنے کو اسی کا تابع بناتے ہائے ہائے. اور یہ کہتے کہ تو بیٹھا تو میں بھی بیٹھا، واہ واہ واہ. تو ادھر تو میں بھی ادھر، واہ واہ واہ. تو ادھر تو میں بھی ادھر. ہائے ہائے. تو نے لٹایا تو میں بھی لٹا رہا ہوں، کیا بات ہے. تو نے کٹایا تو میں بھی کٹا رہا ہوں. ہائے ہائے. تو نے ایک نہیں چھوڑی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ ہے سچی. کیا بات ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہے. اچھا سچے کا ضد کیا ہے وہ نہیں معلوم. جی جی، یہ جھوٹی. بھاری بات ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے. جی، جھوٹی. بولیں گے کیسے؟ حالانکہ ہے حقیقت. اور میں آپ سے معافی پہلے ہی مانگ چکا ہوں، معذرت مانگ چکا ہوں. معاف کریں، بات بھاری آ رہی ہے. سچوں کا حال یہ نہیں ہوتا. محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اور محبت یہ چاہتی ہے کہ جو محبوب کرے وہی کریں. اور اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کی سیرت پڑھ لیں. انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو قسم رب کی پوری زندگی من مانی نہیں کی، رنگے رہے اس رنگ میں. اور اسی رنگ کا نام قرآن میں کہا گیا صبغت اللہ. اور اسی صبغت اللہ کا معنی ہے دین اللہ. یہ اللہ کا دین، اللہ کا رنگ ہے. اور یہ رنگ لائے تھے مصطفیٰ اور رنگ چڑھایا تھا صحابہ پہ. اور اسی رنگ میں نکھار پیدا کیا تھا سید الشہداء امام علی مقام. سبحان اللہ. سچی محبت کی میں ایک مثال دوں. جو سچے ہوتے ہیں نا، بڑی مشہور مثال ہے. امام رضا کا نام تو سنا ہے نا، 12 اماموں میں سے ایک ہیں. 12 امام کے نام تو سنے کہ نہیں سنے؟ اچھا نام نہیں سنے تو اتنا تو جانتے ہیں کہ 12 امام، ان کی فاتحہ بھی تو ہوتی ہے نا. اور پھر چاہے جس نظریے سے ہو، لیکن یہ مروجہ ہے. اور بڑی مشہور ہستیاں ہیں، بڑی مشہور یہ 12 اماموں کی. ان میں کچھ تو ایسے تھے کہ بے ایمان ان کا چارہ دیکھتے تو دیکھتے ہی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور ایسے بھی تھے کہ وہ دیکھ کر کے کہنے والے کہتے تھے کہ جس کے بیٹے کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے باپ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت خاندان مصطفیٰ. سبحان اللہ. دربار لگا تھا امام رضا کا، بڑا بھاری مجمع تھا. بہت بعد کی بات ہے، بہت بعد کی بات. حالات بدل چکے تھے اور کچھ لوگ گھس آئے تھے. تو بڑا مجمع دیکھ کر کے ایک صاحب نے کہا امام سبحان اللہ، قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ. تو امام نے فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا دیکھتے نہیں مجمع کتنا ہے، آپ کے چاہنے والے کتنے ہزاروں کی تعداد میں، آپ سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، اتنے چاہنے والے تو پہلے کسی کے نہیں، آپ کے مرید کتنے، چاہنے والے کتنے. امام تھے نا، اس لیے وہ اندر بھی جانتے تھے باہر کو بھی. اور امام حسین، امام حسن آج بھی جان رہے ہیں. کیا نہیں جانتے؟ اچھا شہید زندہ ہے یا نہیں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا. امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسین بھی. اور قرآن نے فرمایا مردہ مت کہنا، زندہ ہیں. تو امام حسن بھی زندہ، امام حسین بھی زندہ. اور پھر دیکھنے والی بات، سننے والی بات،
جب ان کے خیرات پر پلنے والے غوث ہائے قطب ابدال اوتاد بغداد میں بیٹھ کر کے اور ہندو والوں کو دیکھ سکیں تو کیا امام حسن امام حسین ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ تو ظاہر تو کیا اندر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سچا کون ہے اور وہ کون ہے. وہ تو نام میں لوں گا ہی نہیں کیونکہ مجھے یہاں سے بچ کے نکلنا پڑے گا. سچا میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں وہ جانتے تھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کا باہر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے. اس نے کہا نا آپ کے مرید بہت ہیں. غلام بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا بچوں اٹھو جلدی کرو لکڑیاں جمع کرو. دیر بھی نہیں لگی اور یہ افسانہ نہیں بالکل مدلل مشہور بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور بات سمجھ میں آ جائے تو رب ہم سب کو سچا بنا دے. سچا عاشق, سچا محب, سچا دیوانہ حسینی رنگ میں رنگا ہوا اور حسانی رنگ میں چمکنے والا بنا دے. اور جدھر بھی نظر آئے تو دشمن بھی دیکھے تو کہے حسینی آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ ضروری ہے. جی حق ہے. بتانے سے تو بھائی سب پہچان لیتے ہیں. میں کسی کو آگے بڑھ کے بتاؤں میرا نام یہ, باپ کا نام یہ, اس ملک کا رہنے والا, اس ذات کا رہنے والا, اتنا لکھا پڑھا, میں نے بتایا تب اس کو پتا چلا تو اس میں کمال کیا کیا. کمال تو تب ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے جان لے کہ کوئی شے ہے. اس کے چہرے سے, لباس سے, اس کے یعنی حرکات و سکنات سے پتا چلے یہ بھلا ہے. اب اس نے کہا کہ آپ بڑے امام ہیں, آپ نے کہا لکڑیاں جمع کرو. اب لکڑیاں جمع ہوئی اور بڑا جب وہ ڈھیر لگ گیا تو آپ نے پورا آگ لگاؤ. اب آگ لگا دی اور یہ آگ اتنی تیز کہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے اسی سے فرمایا تو نے کہا تھا نا میرے محب بولتے تو بھی ہے ذرا چھلانگ لگا. اگر تو سچا ہے ماننے والا ہے تو میں حکم دے رہا ہوں آگ میں کود جا. آگ میں کودنا کوئی آسان ہے کیا؟ جان تو سب کو پیاری ہے نا, لیکن پیاری اسی کو ہے جس کو جان پیاری ہے. اور اگر کوئی جان کی بھی جان ہے تو پھر وہ اپنی جان کو اتنا پیارا نہیں سمجھے گا, اسے فکر اس جان کی ہے. یہی تو فرق ہے کہ کسی کو جان پیاری ہے اور کسی کو جانے جہان پیارے ہیں. جو جان پیاری رکھتے ہیں وہ جانے جان جانے کہاں تک ساتھ دے گی. لیکن جنہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی, سردی ہو یا گرمی, بخار ہو یا تندرستی ہو, بیماری ہو, ہر حال میں فکر کی ہے تو جان کی اپنی جان کی نہیں, وہی کامیاب ہیں. آپ نے فرمایا چھلانگ لگا دے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا, چھلانگ لگا دوں گا تو جلوں گا کیونکہ آگ کا کام ہی جلانا ہے. اب کروں کیا؟ اب یہ کہہ رہا تھا حضرت آگ تو جلائے گی. آپ نے فرمایا جلانا تو آگ کا کام ہے, جلائے گی. اور تو نے کہا تھا نا ماننے والے, تو بھی تو ماننے والا ہے. اور میں نے حکم دیا ہے تو آگ میں چلا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی, سامنے سے ایک دیوانہ آ رہا تھا, امام کا دیوانہ, سچا حسینی, نام تھا حضرت ہارون مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ آ رہے تھے اپنی دھن میں, انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا یہاں ہو گیا. آگ جل رہی ہے, مجمع بڑا ہے, امام بیچ میں بیٹھے ہیں اور مجمع بالکل ساکت اور جامد ہے. اور یہ آئے پتہ کچھ بھی نہیں تھا. اور جب بالکل آگ کے قریب پہنچے تو امام نے کہا ہارون آگ جل رہی ہے, کود جا. قسم رب کی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جان بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے یا میں جل جاؤں گا. فرمایا امام نے حکم دیا ہے جان گئی تو یہ لاکھوں جانے دیں گے. ادھر چھلانگ لگائی اور امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم, خبردار آگ جلانا مت. اللہ اللہ اللہ. جو ایسا حکم دیتے ہیں وہ جلانے آگ میں جانے کا حکم دیتے ہیں تو آگ کو گلزار بنانا بھی جانتے ہیں. آپ نے حکم دیا آگ گلزار بن گئی جیسے حضرت ابراہیم پہ بنی تھی. کچھ دیر کے بعد آگ تھم گئی, بجھ گئی راکھ, اور بیچ میں آپ مسکرا رہے تھے.
لوگوں نے کہا جلے نہیں، فرمایا جلتا کیسے، یہاں تو گلاب کے پھول کھلے تھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ گلاب کے پھول کھلے تھے، کیونکہ جس امام نے آگ میں جانے کا حکم دیا تھا اس کا حکم آگ پر بھی چلتا ہے، اس کا حکم پانی پر بھی چلتا ہے، اس کا حکم ہوا پر بھی چلتا ہے، اس کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے، اور اس کا حکم ماننے والوں پہ نہیں چلے گا. یہ پھر سوال آ گیا، کیا بات. یعنی ہم ایسی ہستیوں کو مانتے ہیں جن کا حکم آگ پہ چل رہا ہے، اور ہم حکم نہ مانیں. کیا بات ہے حضرت. اگر وہ پتھر کو حکم دیں تو پتھر مان لے، کیا بات ہے، واہ واہ. اور اگر کسی درندے کو حکم دیں تو شیر بھی مانے. ہائے ہائے کیا بات ہے. اور یہ ہیں ہم حسینی، ایک بھی نہیں مان رہے. تو اب یہاں حیرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ نہ تذکروں کی کمی ہے، نہ محفلوں کی کمی ہے، نہ ذکر کی کمی، نہ آیتوں کی کمی، نہ حدیثوں کی کمی، اور نہ نظر کی کمی، نہ نیاز کی کمی، نہ اسٹیج کی کمی، اور نہ کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. کوئی کمی نہیں ہے. کوئی کمی ہے یا کوئی کمی نہیں ہے؟ کمی ہے جی نہیں ہے. تو داڑھی اسلامی لباس، کمی روزہ، کمی نماز، اللہ اکبر. سچ، ہائے ہائے. اتنی کمیاں گنا. کمی تو کہتے ہی اس کو ہے، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو سب کچھ سمجھ لیا کہ سب ہے. اور جو مومن کے پاس ہونا چاہیے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم اس کو کمی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں، بہت کمی ہے، اور یہ کمی تب پوری ہوگی جب حسنین کریمین کے کردار کو اپنائیں گے. ان کا کردار کیا تھا معلوم ہے؟ امام حسن امام حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے، سواریوں کی کمی نہیں تھی. اور ان شہزادوں نے کئی بار، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار، سارا کا سارا گھر رائے خدا میں لٹا دیا، ایک چیز بھی نہیں. اور آدھا تو کئی بار، یہ بالکل تاریخ سے ثابت ہے. اور یہ 1000 دینار 2000 دینار یہ تو روز بٹتے تھے، روز بٹتے تھے. اس لیے تو آج تک مشہور ہے کہ سخاوت تو ہے ہی سیدوں کے گھر کی. یہ بولتے ہیں یا نہیں؟ یہاں اگر یہ بولا جائے کہ تھی تو مناسب نہیں رہے گا. یہ آپ نے شاید میرا لفظ نہ سنا، نہ سنے تو اچھا ہے. یعنی سخاوت تھی ہی اس گھرانے کی، اور ابھی بھی ہوگی، اللہ کرے رہے، لیکن ہے بہت مشکل، بہت مشکل ہے. امام حسن، اب آئیے، اب میں ذرا آ رہا ہوں واقعات کی طرف. فجر ہو جائے تو کچھ کہنا مت. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل سے تو آپ آئے، اور کیا اچھا ہو کہ ہم یہیں سے اٹھ کے سب مسجد میں چلیں، ایک بھی نہ بچے، سارے کے سارے. اور تھوڑا 5 منٹ پہلے مؤذن کو کہیں جا اذان دے، کیونکہ مؤذن بھی تو یہی ہوگا نا کہ وہاں بیٹھا ہے، اور اگر وہاں آئے تو پھر اس کو اٹھانا پڑے گا، پھر یہ مشکل ہوگا مسئلہ. تو میں بہت اچھا. ان کا کردار، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور یہ جو محبت کا مطالبہ کیا گیا اس کے پیچھے مقصد یہی تھا. آیت جو میں نے پڑھی تھی، رب نے فرمایا محبوب فرما دیجئے لا اسالکم علی اجرا، اے میری امت میں نے تمہیں جو دیا میں بدلہ نہیں مانگتا، نہ مجھے ضرورت ہے نہ تم دے سکتے ہو، اور نہ تمہارے دامن میں کوئی چیز ہے جو میرے احسانات کا بدلہ بن سکے. امت اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو مجھے دو، اور دو کیا فرمایا، میرے قرابت داروں کی محبت دو. یہ محبت کیوں مانگی؟ اس کا جواب عرض کر دو ایک جملے میں. محبت اس لیے مانگی کہ قرابت دار دین نہیں چھوڑیں گے، اور جب یہ محبت کریں گے تو یہ بھی اسی طرح دین پہ چلیں گے. لہذا امت پر مہربانی تھی، اور اپنے اہل بیت پہ نبی کو اعتماد تھا کہ زمانہ بدلے میری اولاد نہیں بدلے گی، اور جب اولاد نہیں بدلے گی تو جو
محبت کریں گے وہ بھی نہیں بدلیں گے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب اگر چھومیے قسمت سے کوئی بدل جائے تو وہ جانے، اور کسی میں محبت نہ ہو تو وہ جانے۔ ورنہ مطالبے کے پیچھے مقصد یہی تھا، بالکل یہی تھا مقصد۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت دین پہ رہیں گی، اور امت سے کو محبت کرو، اور جو محبت کرے گا وہ کبھی بھی محبوب کے نقش قدم کو نہیں چھوڑے گا۔ لہذا قیامت کی صبح تک دین کی بہاریں رہیں گی، بہاریں۔ یہی مقصد تھا کہ محبت کا مطالبہ کیا گیا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ چلیں واقعات کی طرف کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو ذکر کا حق ادا ہوگا نہ ہو سکتا، مقصد ہے نذران عقیدت، اور جن عقیدت مند اور جن سچے امام علی مقام اور سیدنا امام حسن کے سچے محبین نے جو یہ جلسہ سجایا ہے، اللہ کرے ان پہ زیادہ نظر کرم ہو اور مزید توفیق ملے کہ ذکر کی محفلیں سجاتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں، اور ہم سب کے کام بنتے رہیں۔ میں ایک بات حدیث بات عرض کر دوں، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک جو میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا بدلہ قیامت میں دوں گا۔ یہ بالکل حدیث عرض کر دی، حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن اللہ کرے ہم اس پہ عمل کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، علموا اولادکم حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب تلاوت القرآن۔ یہ حدیث ہے، فرمایا بچوں کو پہلے ہی سے 3 چیزیں سکھاؤ، ایک تو نبی کی محبت سکھاؤ، آل نبی کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی محبت اور تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ یہ باپ اور ماں پر فرض ہے کہ سب سے پہلے بچے کو یہ سکھائے۔ اب اگر کسی کو پتہ ہی نہیں تو جو جانتا ہے اس سے جا کے پوچھے کہ محبت سکھاؤں کیسے، محبت کیسے سکھائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سکھا نہیں سکتے، سب سکھا، دنیا بھی ہر کام سکھا دیتے ہیں اور یہ نہیں سکھا سکتے۔ یہ جذبہ تو ہونا چاہیے نا، اور اس حدیث پہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ امر کا سگا علمو، امر کا سگا ہے، اور ہر امتی کو ہے، ہر مرد عورت کو ہے، ہر ماں باپ کو ہے۔ علموا اولادکم، یہاں صرف مولوی صاحب کو نہیں ہے، اسی پہ سب دے دیا جائے کہ وہ سکھائے، اور اس کو بھی کہا جائے گھنٹے کا ٹائم ہے تو سکھا دینا۔ اب مولوی صاحب ایک بچے 75 گھنٹے میں کیا سکھائے گا؟ اگر رجسٹر میں نام پکارے تب بھی حاضری بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھاتے نہیں۔ اب پڑھاتے نہیں، پڑھانے کے لیے وقت کتنا چاہیے، اور کتنوں کو کتنے وقت میں پڑھا سکتے ہیں، پڑھے ہوں تب پتا چلے نا۔ اتنا عرصہ ہو گیا مولوی صاحب کو بچے پڑھے نہیں، بچے پڑھیں کیسے؟ ٹائم 2 گھنٹے، بچے 100، مولوی صاحب 1، اور اب اس کو کیا سب کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت چاہیے، اور یہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ یہاں جو علمو کی بات آئی نا تب عرض کر رہا ہوں، علمو یعنی سکھاؤ، 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، اور قرآن سے محبت۔ اور یہ تینوں محبت اگر بچپن ہی سے کسی میں دل میں آ گئی تو انشاءاللہ وہ آگے چل کے غدار نہیں بنے گا، وفادار ہی بنے گا، اور پھر یہ نقش اس کے دل سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ کوڑا کاغذ ہے، اس پہ پہلا نقش جو لکھا گیا وہ محبت رسول کی مہر لگی، آل نبی کی محبت کی مہر لگی، اور اس محبت کی مہر میں رنگ بھر دیا قرآن کی تلاوت نے۔ اب یہ مٹنے والا نقش نہیں، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی اس پہ نقش کر رہا ہے تو وہ بھی مٹے گا نہیں، پھر وہ آخر عمر تک یہی ستاتا رہے گا۔ اور اسی کا رونا تو آج سب رو رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ شکایتیں اس لیے کہ نقش کی ایسے جماعت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور حسنین کریمین کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی تھی، کیا شان تھی اور کتنی محبت تھی میرے آقا کو حسنین کریمین سے۔ اگر اس محبت کی جھلکیاں دیکھنی ہوں تو کسی حدیث پڑھنے والے سے حدیثیں سن لیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو ان شہزادوں سے محبت کتنی۔ فاطمہ زہرا کے حجرے کے قریب سے گزر رہے ہیں مصطفیٰ، اندر سے رونے کی آواز آئی، میرے آقا نے سفر بند کر دیا، جانا بند کر دیا، گھر میں آ کر کے کہا فاطمہ
بزرگوں نے تو حدیث کے حوالے سے یوں تک بتایا ہے کہ امام حسین کو حضرت فاطمہ الزہرا نے کرتا ایسا پہنایا تھا کہ جس کا یہ بٹن جو تھا ذرا تنگ تھا، اور اس وقت یہ کالر نہیں ہوتے تھے، کالر تو بعد میں آئے ہیں، یہ کالر نہیں تھے، صرف ایسے ہی یعنی بغیر کالر کے، اور یہاں بٹن بند تھا اور نازک گلا اور یہ تنگ تھا، اس لیے گلے پہ نشان پڑ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جلدی بٹن کھول، یہ نشان پڑ گیا۔ فاطمہ سے کہا ایسا کرتا بھی مت پہنانا کہ میرے بیٹے کے گلے پہ نشان پڑ جائے۔ کتنی محبت تھی۔ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ سننا واجب، صحابہ کی جماعت نبی خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد میں شہزادے آئے سرخ لباس پہنے ہوئے، اللہ اکبر، جنہیں دیکھ کے چاند بھی شرمائے، چاند بھی شرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگر منبر پر نور ہے تو مسجد سے جو آ رہا ہے وہ بھی نور ہے۔ بچپن تھا دونوں شہزادوں کا، آپ نے 12 سنا ہے، لڑکھڑا رہے ہیں اور ہو سکتا تھا کہ گر پڑیں۔ میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے، صحابہ سے نہیں فرمایا کہ اٹھا کے لے آؤ، بلکہ صفوں کو چیرتے ہوئے شہزادوں تک پہنچے، اٹھایا، گلے سے لگایا اور چوما، اور پھر منبر پر لے کر آگے بٹھایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما احب من یحبہما۔ واہ 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 حضرت، واہ سبحان اللہ، کیا یہ دعا رد ہوگی؟ یعنی سارا مجمع ہے صحابہ کا، دیوانوں کا، سچوں کا، جنتیوں کا، عادلوں کا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے، اور پھر صحابہ سے فرمایا تم بھی ان سے کیا کرو۔ اب یہ تو صحیح تھا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میرے مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، تو اس سے۔ اب یہ میرے آقا کی دعا ہے، اور واقعی اگر حسنین سے سچی محبت ہے تو اس محب کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ اور حدیثوں میں یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث میں پوری نہ کر چکا ہوں، وہاں پر بھی معاملہ یوں ہی بدلا تھا، اور وہاں پر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی۔ کیا بات ہے، یعنی پہلے ادھر سے تھا، اب ادھر سے، یعنی اس نے تو محبت کی حسین سے، اور یہ محبت مصطفیٰ سے تو ادھر سے تھی۔ اب وہاں پر اس آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آگے خود رحمت نے بڑھ کے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ واقعی جن کو سچی محبت ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جنت میں وہی جائیں گے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو دعا کیا مانگیں اس بابرکت محفل میں؟ ہم صرف ایک ہی دعا مانگیں گے، اور وہ دعا یہ ہے کہ مولا سچی محبت عطا فرما، سچی محبت عطا فرما۔ بے شک تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں محب بنایا اور ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی جو یہاں امن دے رہی ہے، اور قبر میں نور دے گی، اور حشر میں سرور دے گی۔ جنت میں جائیں گے تو اسی محبت کے صدقے میں ایمانی کام تب آئے گا جب یہ محبت ہوگی، نمازیں بھی مقبول تب ہوں گی جب محبت ہوگی، اور نماز بھی قبول تب ہوگی جب نبی کے بعد آل نبی پہ درود پڑھیں گے، تب قبول ہوگی۔ تو درود پڑھتے ہیں تو آل نبی کا خیال نہیں آتا کیا؟ نہیں آتا؟ آتا، یعنی جو سمجھے اس کو، نہ سمجھے اس کو کیا خیال آئے گا؟ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں، اور اگر یاد ہے تو، ورنہ پھر یعنی جو یاد اللہ قبول فرمائے، بس یہی دعا کریں۔ اور کیا سدھارتا تو کوئی نہیں، کسی کئی بار کہہ چکے ہیں لیکن کوئی نہیں آیا کہ ذرا سن لو عطیات صحیح ہے کہ نہیں، کوئی نہیں، اور آئے گا بھی نہیں، امید کوئی نہیں آئے گا، اور نہ کوئی یہ کہے گا کہ دعائے قنوت کیسے ہے۔
حالانکہ حکم ہے دعائے قنوت پڑھنے میں کتنی فضیلتیں. دعائے قنوت پڑھنے والا گویا کہ زندگی سے ہاتھ اٹھا کے اور اب سویا ہے کہ موت بھی آ جائے تو سیدھا جنت میں. یہ تیاری آخری دعائے قنوت میں اگر ترجمہ کیا جائے تو الحمدللہ ایمان میں تازگی آ جائے. دعائے قنوت ہے ہی اس لیے. اور دعائے قنوت پڑھ کے بندے نے زندگی سے مایوسی, اب اگر سو گیا موت بھی آ گئی تو گویا کہ کلمے پہ جا رہا ہے, تیاری سے جا رہا ہے. اور یہ جائے گا بعد میں, فرشتے رحمت کے پہلے آ جائیں گے کہ تو تیاری سے آ رہا ہے تو ہم بھی انتظار نہیں کروائیں گے, دروازے کھلے ہیں تیرے لیے. اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے. تو حسنین کریمین مصطفیٰ جان رحمت کے اتنے پیارے سجدے میں اور پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. کئی بار آپ اور ہم سن چکے ہیں, یعنی امام حسن امام صحابہ کو میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ حجرے فاطمہ سے نکلے شہزادے امام حسن امام حسین پیکر نور, میرے آقا سجدے میں گئے اور یہ پیٹھ پہ سوار. اور اب میرے آقا سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں جب تک نہ اتریں, اور جب اترے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ میرے آقا سجدے ہی میں ان کو پیٹھ سے اتار کے نیچے بٹھاتے, پھر سجدے کرتے اور پھر رکوع پڑھ کے دوسرے سجدے میں جاتے تو پھر سجدے میں آ جاتے. کتنا پیار تھا حسنین کریمین سے. اور یہ صرف مسجد ہی کی بات نہیں, اس پیار کا اظہار آپ نے پورے شہر میں بھی بازاروں میں بھی کیا تھا. اور وہ یوں کیا تھا کہ بٹھایا کندھے پہ, زلفیں پکڑا دی اور صحابہ کے مجمع میں باہر گھوم رہے ہیں. بچوں سے پیار گھر میں کیا جاتا ہے اور بازاروں میں لے کے گھومنے والے بہت کم ہوں گے, لیکن جو ہوگا تو وہ اسی ارادے سے ہوگا کہ آقا کی سنت پہ عمل ہو جائے. اب اس سنت پہ کون, بڑی سنتوں پہ نہیں ہو رہا ہے, اس پہ کون عمل کرے. لیکن ہے یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سنت سمجھ کر کے کوئی کر رہا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. اولاد سے پیار کرنا سبحان اللہ میرے آقا کی سنت ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن یہاں عجیب انداز ہے, میرے آقا گھر سے نکلے ہیں اور فاطمہ الزہرا حجرے سے شہزادوں کو بلایا, کندھے پہ بٹھایا, بازار میں جا رہے ہیں. کیا نہیں گئے تھے بازار میں؟ وہ حدیث پاک بالکل اس پر ثبوت فراہم کر رہی ہے. گھر سے نکلے, کندھے پہ شہزادہ سوار ہے, سامنے کوئی صحابی آ رہا تھا. اس صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو اب وہ شہزادے سے کہہ رہا ہے نعم المرکب رکبت یا غلام, اے شہزادے کتنا شان والا تو ہے, کیسی سواری پہ سوار ہے. یہ صحابی کا فرمان ہے, کون سمجھ سکے اس کو. سواری اور سوار یہ صرف الفاظ ہیں جو عربی زبان میں بولے جاتے ہیں, لیکن سواری کسے کہتے ہیں, سوار کا کام کیا ہوتا ہے, اس کی تشریحات الگ الگ ہے. جی سواری اور سوار, اور یہاں تو ہم سواری سوار تو اب تو کوئی سمجھتا ہی نہیں, کیونکہ اب وہ سواریاں بھی نہیں رہی. اس صحابی نے کہا نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے, رکبت یا غلام, اے شہزادے تو جس پہ سوار ہے. اور آپ سوار بھی تھے مصطفیٰ کے کندھے پہ, اور پھر مصطفیٰ کے مقدس زلف ہاتھ میں تھے. وہاں پر بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ شہزادوں نے ضد کی تھی کہ اونٹ پر جب سوار ہوتے ہیں تو سوار کے ہاتھ میں نکیل مہار ہوتی ہے, اور یہاں میرے ہاتھ میں نکیل اور مہار نہیں. آپ نے فرمایا زلف پکڑ لے. یہ ہے پیار. اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ شہزادوں کا مقام کتنا بلند ہے. جب صحابی نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سواری دیکھی ذرا, سوار بھی تو دیکھ. آپ نے فرمایا تو نے یہ فیصلہ کیا کہ سواری کتنی عظیم ہے, فرمایا سواری تو دیکھی لیکن اس پر جو سوار ہے اسے بھی تو دیکھ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت حسنین کریمین, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تو یہ ساری محبتوں کا اظہار فرما کر کے میرے آقا نے اپنی امت کو گویا کہ یہ یعنی جسے کہا جائے کہ درس, یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے میں محبت کر رہا ہوں, مجھ سے کائنات محبت کر رہے, رب محبت کر رہا ہے اور میں ان سے محبت کر رہا ہوں. لہذا ہے میرا کلمہ پڑھنے والوں, اگر ایمان بچانا ہے تو تم بھی اسی طرح ان سے محبت کرنا. احبوہما, ہاں اگر محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا
پیارا بنا لے گا. اس لیے میں صرف آخر میں ایک ہی جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. یہ جتنے بھی غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نقبہ، نجبہ اور اتنے ہی کافی ہیں، اور کیا اتنے ہی بہت ہیں. یہ جتنے بھی درجے والے بڑے بڑے درجے والے ولی ہیں، ان کو یہ ولایت ملی حسنین کی محبت سے، حسنین کی محبت کے صدقے میں. ساری جماعت صحابہ، ساری جماعت صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور اصحاب بیعت، چاہے جتنے سارے صحابہ، ان صحابہ کی سیرت زندگی کا مطالعہ کریں. قسم رب کی وہ اپنی بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی حسنین سے محبت کرتے تھے. حضرت عمر بیٹھے دور خلافت میں، کوئی وفد آیا تھا، وفد آپ اندر بیٹھے تھے اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ کو کھڑا کر دیا تھا. فرمایا خاص بات ہو رہی ہے، باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، اندر اگر کوئی آئے تو آنے مت دینا. اب یہ باہر کھڑے تھے کوئی اندر نہ جائے، اور آ گئے امام حسین. اور آپ جب آئے تو حضرت عبداللہ نے تو منع تو نہیں فرمایا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں تو حضرت عمر نے کھڑا کیا ہے کہ باہر سے کوئی آئے تو اندر نہ جانے دیں. تو آپ نے، حضرت عبداللہ نے روکا نہیں. حضرت امام حسن یا امام حسین خود چلے گئے، اندر نہیں گئے. اور اندر نہیں گئے، اب وہ مجلس برخاست ہوئی. اور جب حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا شہزادہ آیا تھا. تو آپ نے فرمایا پھر فرمایا میں نے کہا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں، اور مجھے بھی اجازت نہیں ملی، میں بھی نہیں گیا، آپ کی مرضی، وہ ملے نہیں، چلے گئے. حضرت عمر نے سارے کام کاج چھوڑے اور اسی وقت آئے امام حسین کے پاس اور کہنے لگے کہ شہزادے میں آپ کے لیے کوئی منع نہیں تھی، آپ واپس کیوں گئے؟ اور حضرت عمر نے اس وقت جو جملہ بولا تھا، ایسے کئی مواقع آئے تھے. انہوں نے فرمایا ہمارے سروں پہ جو بال ہو گئے وہ صدقہ آپ کا ہے. سبحان اللہ. یہ دربار جو ملا ہے عمر کو، یہ صدقہ آپ کا ہے. اور یہ مسند، یہ مرتبے، یہ مقام، یہ صدقہ آپ کا ہے. اور پھر ایسی کئی بحثیں بھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب ایک بار یہ کہا تھا کہ مجھے کم دے رہے ہیں، ان کو زیادہ دے رہے ہیں، بچے تھے نا بچے، حضرت عمر نے مال تقسیم کیا اور امام حسن امام حسین کو ذرا زیادہ دیا اور اپنے بیٹے کو کم دیا. تو بیٹے نے کہا انہیں زیادہ اور مجھے. تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ ذرا ہوش اور سنبھل کر کے بات کر، کہاں تو اور کہاں وہ. اور پھر حضرت عمر نے جو گفتگو کی تھی، اللہ اکبر، وہ تو بیان کرنے والی بھی کوئی ایسی زبان اور سمجھنے والا بھی ایسا ہو. آپ نے فرمایا عبداللہ مقابلے کی بات کر رہا ہے، دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر مقابلہ کرنا ہے تو لا ان کی نانی جیسی نانی. آپ نے جو گنوانا شروع کیا، فرمایا ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے. اب حضرت عبداللہ کیا کہیں؟ فرمایا ان کے نانا جیسا تیرا نانا ہے. اللہ اکبر. یہ جتنے بھی قرابت دار تھے جو اہل بیت پاک ہیں، حضرت عبداللہ نے کہا ابو معافی فرما دیں، ان کے قدموں کی خاک جیسا بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد علی ہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، نانا محمد مصطفیٰ ہیں، ماموں یہ ہے، چاچا یہ ہے، فلاں فلاں خاندان نبوت کے نام گنوائے. اور یہ وہ جو تھے نور کی تصویریں، کہاں سے لاتے ایسے؟ تو سارے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر تو شہزادوں کو اٹھا کے سینے سے لگاتے تھے اور حضرت علی کی موجودگی میں کہتے تھے علی یہ تو میرے نبی جیسا ہے، یہ شہزادہ تو میرے. اب یہ کیا تھا؟ سارے صحابہ بے انتہا محبت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں سچی محبت عطا فرما دے. وقت اگر زیادہ ہو تو معذرت خواہ ہوں، اور مجھے تو خیر پتہ بھی نہیں چلا کہ وقت ہوا کتنا، لیکن لگ رہا ہے کہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے اور ہو جاتا ہے. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے. یہ اب میری طرح کمزوری ہو گئی ہے، کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اگر ہو گیا ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے.
اور ان کرم والی درباروں سے ہم پہ کرم کی برسات ہو جائے. اس امید پہ محفل سجائی ہے کہ محشر میں شفاعت کریں گے. ہمارے دامن خالی ہیں اور وہاں پر اگر کوئی دامن ہمیں بچائے گا تو انشاءاللہ حسنین کریمین کا پاک دامن بچائے گا اور انہی کے صدقے میں انشاءاللہ. لیکن اللہ کرے سچے ہو جائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.